قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس میں سے جو تم چاہتے ہو خوب فراوانی سے، لیکن داخل ہونا جھکے جھکے عاجزی کے ساتھ، اور کہنا کہ ہماری توبہ تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم تم میں سے اچھائی کرنے والوں کو مزید بڑھا کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے بدل ڈالا حکم کو ایک ایسی بات سے جو کہ ان سے کہی نہیں گئی تھی، لہٰذا ہم نے ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا کیونکہ یہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ اس پتھر پر عصا مارو، تو اچانک اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے ہر لوگوں نے اپنی اپنی جگہ تلاش کر لی، جان لی، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اپنی جو اصل سرزمین ہے شام کی سرزمین اسے تم اپنے لیے آزاد کرو، لیکن انہوں نے اس قوم کی ڈیل ڈول اسے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، بلکہ فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائے لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ایک ایسی گستاخی کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے جس میدان میں وہ تھے اس میدان کو ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا۔ ہر روز صبح اٹھتے، 40 سال تک ہر روز صبح اٹھتے کہ ہم اپنے گھر کو لوٹیں گے، لیکن جب شام ہوتی تو شام میں وہیں ہوتے جہاں سے نکلے تھے۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیل خانے میں بھی ہم نے تم پر انعامات کیے تھے، اس جیل خانے میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا تو ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے ترنجبین اتری جو تمہارے شبنم کی طرح تمہارے اوپر اترتی تو تم اسے مٹھائی کے طور پر استعمال کرتے تھے، ہم نے تمہارے لیے بٹیر اتارے، وہ بٹیر در حقیقت وہ بٹیر تمہارے لیے ایک اس طرح آ جاتے تھے تمہارے سامنے کہ کچھ کرتے نہیں تھے، تم آ کے پکڑ کے ان کو اپنے لیے استعمال میں لاتے تھے، اور تمہارے لیے وہاں دھوپ تھی، ہم نے بادلوں کا انتظام کیا۔ اب آیت نمبر 60 کے اندر پہلے ہم آیت نمبر 60 پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 58 اور 59 نمبر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، ہم نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا۔ وہ کیسے کہ تم بلک رہے تھے، تم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمارے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ موسیٰ نے ہم سے دعا کی، ہم نے اس جیل خانے میں بھی تمہارے لیے پانی کا یہ انتظام کیا، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس سے تمہارے لیے 12 چشمے پھوٹیں گے، اور 12 اس لیے پھوٹیں گے کہ تمہارے 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ ہو تاکہ تم اس جیل خانے میں بھی تمہارے لیے یہ انتظام تھا کہ تمہاری لڑائی کا جھگڑا نہ بنے، ہر قبیلے والا اپنی جگہ سے پانی پیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 کے اندر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا تھا۔ استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنے کو، اسی لیے جب پانی نہ ہو تو بارش مانگنے کے لیے، اللہ سے بارش کی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، کبھی تو آپ صرف جمعے کے موقع پر اور بڑے اجتماع میں دعائیں مانگا کرتے تھے، کبھی آپ عیدگاہ میں نکل کر پورے مجمع کو، عوام کو، صحابہ کو لے کر مجمع میں جاتے تھے، مصلی یعنی عیدگاہ میں، اور وہاں جا کر اللہ سے مخصوص انداز میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برسا دیتے ہیں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے دعا قبول کر لی، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر ماریے،
تو پتھر پر مارنے کی دیر تھی، فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ فرماتے ہیں 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، تمام کے تمام لوگوں کو اپنے پینے کی جگہ پتہ چل گئی کہ کہاں مجھے میرا پانی ملے گا، کہاں میرے قبیلے کا پانی کہاں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لیے ہم نے من و سلوہ بھی اتار دیا، تمہارے لیے پانی کا انتظام بھی ہو گیا، کلو کھاؤ، من و سلوہ کھاؤ، وشربو اور ہمارا پانی پیو، من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے۔ لیکن ایک کام کرنا، دیکھو جب کھانا پینا اس کے انتظام ہو جائے تو یہ سرکشی پر اتر آتا ہے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاتے پھرنا۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی بات نہ مانی جائے۔ اگر ایک بادشاہ ہو تو بادشاہ کی بات کو اس کی رعایا نہ مانے، اس کے ملک والے، اس کی سلطنت والے نہ مانے تو وہ فسادی کہلاتے ہیں۔ تو اگر انسان بھی اللہ کے حکم کو، اللہ کے رزق اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد نہیں مانتا تو گویا کہ وہ بھی زمین میں فساد کر رہا ہے۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس ذیل خانے میں بھی یہ انتظام ہو گیا کہ آپ نے من و سلوہ بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ناشکری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھی، ہمیں بتایا کہ تم لوگوں نے ایسا نہیں بننا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، اس کا ذکر آیت نمبر 61 میں آئے گا، اس کی اصل تفصیل تو کل آئے گی، لیکن اس کی ایک شک آج بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے موسیٰ ہم ایک جیسی چیز کھا کے تھک گئے ہیں، یہ من و سلوہ بٹیر ایک دفعہ، اب تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب تو آپ کہیں، آپ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی ترکاری نکالے، کوئی سبزی نکالے، کوئی دال پیاز وغیرہ، یہ بٹیر کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اتنی ناشکری قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اس وادی تیہ جہاں جو تمہارا جیل خانہ ہے، اس سے قریب جو بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں فرمائی۔ ایک چیز کیا؟ وہاں داخل ہوتے ہوئے تم نے 2 ادب کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اپنی زبان سے اس بات کو جاری کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے حتتن کے الفاظ کہتے ہوئے تم نے زمین میں اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ اور عملی ادب یہ کرنا ہے کہ تم نے جھک کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو حصول کرنے کے لیے، اس طرح غلام جاتا ہے اپنے آقا سے مانگنے کے لیے، تو تم نے بھی اس انداز میں جانا ہے۔ لیکن ظالم لوگ تھے، قرآن کہتا ہے ان ظالموں نے ہماری بات کو بدل ڈالا۔ کیا کیا؟ وہ اب آگے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب تم لوگ وادی تیم میں بھی تم نے ہمارے انعامات کو جھٹلایا تھا، من و سلوہ اور پانی کا جو انتظام کیا تھا اس کو جھٹلایا تھا اور کہا تھا ہمیں اس کے علاوہ چیزیں ملیں، تو ہم نے تم سے کہا تھا کہ اچھا چلو تم جاؤ اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جو تم چاہتے ہو، رغداً فراوانی سے تمہیں ملے گا، پرواہ نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا، فراوانی سے کھانا۔ اور لیکن ایک کام کیا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب دروازے سے داخل ہو تو عاجزی اور انکساری سے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کو حاصل کرنے جا رہے ہو، تو غلامانہ انداز میں جانا۔ اور دوسرا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہنا توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ جب تم توبہ کرتے، توبہ کے کلمات بولتے رہو گے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بلکہ خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد جو تم میں اچھے کام کرنے والے ہوں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے انہیں ہم اپنی طرف سے مزید بڑھا کر دیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم تھے، ہم نے جو بات کہی نہیں تھی اس انکہی بات سے اس ہماری کہی ہوئی بات کو بدل دیا۔ ہم نے کہا تھا حتتن، یہ کہنا کہ ہماری توبہ، انہوں نے حتتن کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حنتتن کا مطلب یہ ہے کہ گندم، ہمیں گیہوں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں کہا تھا حتتن کہو، توبہ مانگو، توبہ کرو، تم نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا حبتن فی شعیرتن، ہمیں تو جو اور گندم چاہیے۔ پھر قرآن، اچھا ایک بات، اور دوسرا یہ کہ داخل ہونا تھا عاجزی کے ساتھ، تم اکڑ کر داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل ڈالا، قولا، ہماری بات کو، غیر الذی قیل لہم، ایک ایسی بات سے جو کہ ان سے کہی نہیں گئی تھی۔ تو ہوا کیا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ان ظالموں پر ہم نے اپنی آسمانوں سے ایک ایسا عذاب نازل کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے۔ ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آیا، روایات میں آتا ہے طاعون کی بیماری آئی تھی۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کے بغل میں ایک گلٹی، ایک پھوڑا نکلتا ہے جو وبائی ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے 24,000 لوگ ان کے اس بیماری میں مرے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 70,000 لوگ مرے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ یہی بات ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، ارے گناہ گار لوگوں، تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
بلکہ قرآن کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم تو تمہاری بہت سی گناہوں کو، بہت سی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تمہاری ہر برائی پر پکڑ کرنے لگیں تو پھر تمہارا وجود باقی نہ رہے۔ قرآن کریم سورہ روم میں فرماتا ہے وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، زمین میں جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، بارشوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ جو سب خراب ہو چکا ہے، یہ در حقیقت گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، یا اے میرے مہاجرین صحابہ، مجھے ڈر ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم 5 چیزوں میں تمہاری آزمائش ہو، اگر تمہاری 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی تو تمہارے اوپر 5 عذاب مسلط ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے اندر اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر تمہارے اندر اعلانیہ فحاشی عام ہوگی تو تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن بیماریوں کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں فحاشی کیسی عام ہے، ہر شخص کی جیب میں فحاشی کے اڈے موبائل اور اینڈرائڈ موبائل کی صورتوں میں موجود ہیں، کہیں فیس بک ہے، کہیں ٹک ٹاک ہے، کچھ ہے، پتہ نہیں چلتا، ایسی بیماریوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اور نہ صرف یہ کہ خود مبتلا ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، اور شیئر اس انداز میں کرتے ہیں کہ لوگ اور ہنسیں گے۔ ارے تم نہ صرف یہ کہ فحاشی کر رہے ہو بلکہ اس کو مزید پھیلا رہے ہو، تو یہ تو ظلم در ظلم ہے۔ اور آج دیکھ لیں ایسی بیماریاں ہیں، یہ کرونا کی بیماری، بلکہ HIV ایڈز، آپ محققین اور ماہرین سے پوچھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں HIV کی بیماری کے پھیلنے کا ایک ہی سبب ہے کہ زنا عام ہو چکا ہے، فحاشی اور عریانی عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنیت کے بدل جانے کی وجہ سے ان کے اعمال بگڑے ہیں، وہ گناہوں میں اور زنا میں مبتلا ہوئے ہیں تو یہ بیماری پھیلی۔ ایک بات کہ گناہ فحاشی پھیلے گی تو زنا عام ہوگا، زنا عام ہوگا تو تمہارے اوپر ایسی بیماری آئیں گی جن بیماریوں کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ دوسری چیز، جب تمہارے اندر ناپ تول کی کمی ہوگی تو تمہارے اوپر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ایسے سال آئیں گے، ایسے قحط سالی کے سال آئیں گے اور ایسے ظالم بادشاہ آئیں گے جو تمہارے اوپر طرح طرح کے ظلم کریں گے۔ تیسری چیز، اگر تم لوگوں نے زکوٰۃ کو روک لیا، زکوٰۃ تم نے نہ دینا چھوڑ دی تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی بارشوں کا نظام بند کر دیں گے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر زمین میں چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زکوٰۃ کی نہ دینے کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک قطرہ بارش کا نہ برسائے۔ ہمارے دیے ہوئے مال کو تم لوگ ہمارے ہی لوگوں میں خرچ نہیں کر رہے، وہ مال جو کہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم لوگوں کو خرچ کرو۔ تم نے زکوٰۃ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ وہ کتنی زکوٰۃ دیتا ہے، کتنی نہیں دیتا، اور پوچھے لوگوں سے، اہل علم سے پوچھے، اہل فتویٰ سے پوچھے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اپنا جائزہ لے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا بارشوں کا نظام خراب کر دیں گے۔ چوتھی چیز، جب تم اللہ اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے، ہر شخص نے ایمان لا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے کیے ہیں، وعدوں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اغیار کو مسلط کر دیں گے۔ دیکھ لیں IMF کا قرضہ، ایسے لوگ مسلط ہیں، ایسی صورتوں میں ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹشو پیپر کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔